دیکھیں آئی ایس بی آر پھر میرے خلاف بیان دے دے گی. میں جنرل صاحب کا احترام کرتا ہوں, میں اردو میڈیم کا ہوں, میں کوئی برکلے ہارورڈ ایسیکس یا سیسکس سے نہیں پڑھا, لیکن میں منتظر ہوں یہ بتایا جائے کہ کانسپریسی میں اور مداخلت میں کیا فرق ہے. کانسپریسی زیادہ خطرناک ہے یا مداخلت زیادہ خطرناک ہے؟ میں اردو میڈیم والا ہوں, مجھے اس کا فرق نہیں نظر آتا. یہ آکسفورڈ والے بتائیں کیا فرق. دیکھیں یہ ریاست کا وزیر داخلہ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے جو ہم پہ بغاوت کے اور توڑ پھوڑ کے اور یہ مقدمے کر رہے ہیں. $9 بلین آج جس وقت میں آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں صرف زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں. ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور $1 بلین کی باہر سے اس مہینے میں ترسیلات کم ہو گئی ہیں. $500 ملین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کی تباہی کا سبب بنے ہیں, اور جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے, یہ خود بھی پچھتائیں گے. آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کا کیا عالم ہے. آپ سب سے بڑی بات دیکھیں, کل عمران خان کی کال پر کس طرح قوم نکلی ہے, بارش میں, سخت بارش میں بھی نکلی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں چاہ کر رہے جو یہ جو چور دروازے سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے, الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, تاکہ یہ 12 جماعتیں جو چور دروازے سے اکٹھی ہوئی ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے کہ لوگ اس 12 جماعتی چور اتحاد کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اب 1:30 بجے پھر انہوں نے بلایا, صبح بلاتے ہیں, دوپہر بلاتے ہیں, شام بلاتے ہیں. اور 7 کیسز میں ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں. یہاں جتنے پرویز خٹک صاحب کھڑے ہیں, محمد علی صاحب کھڑے ہیں, مراد سعید, اور خاص طور پر میں لیگل ٹیم کا جو ہے انتظار صاحب کا اور نعیم صاحب کا اور بھٹا صاحب کا, سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہمیں پھر کہا گیا ہے کہ ہم 1:30 بجے پیش ہوں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک سیکشنز جو امینڈ کیے گئے ہیں ان سے کون کون سے اسپیسیفک کیسز جو ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا. سیکشن 21G یعنی جو بیرون ملک سے ایویڈنس آئی ہے اس کے اوپر آپ اب اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں مریم نواز شریف کا جو کیس ہے ایون فیلڈ کا وہ ختم ہو رہا ہے. پھر سیکشن 9AX, سیکشن 5 سب سیکشن S, اس میں یہ کہا گیا کہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کو تھی, پبلک ایٹ لارج کو چیٹنگ کے لیے انہوں نے کر دیا تھا کہ جو تمام لوگ جو لوگ فار ایگزامپل ہاؤسنگ کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ کالونیز ان کو لارج کیا, جیسے ڈبل شاہ کا کیس تھا, پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کی انہوں نے کر دیا ہے کہ اس کو 76 لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ جائیں, 100 سے کم کر کے 76 کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آشیانہ 76 لوگ, پہلے 50 لوگوں کو اگر آپ چیٹنگ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیٹنگ ایٹ لارج ہے. اب 50 سے بڑھا کے اس کو 100 کر دیا ہے. اور وہ کیوں کر دیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس ہے آشیانہ والا, اس میں 76 لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں تاکہ ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ فائدہ دیا جا سکے. اس کے بعد سیکشن 14 جو ہے آپ نے منی ٹریل دینی تھی اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدا ہے. وہ نواز شریف کے جو سارے ایسٹس ہیں لنڈن میں, ایون فیلڈ وغیرہ, منی ٹریل کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو نیب کی اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے. پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی, اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے. سیکشن 9A5 جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے. لہذا اب جو فلودے کا کیس ہے, جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں. اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی, ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو وہ امینڈ کیا گیا ہے. بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی, اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کوشچن کر سکیں گے. سیکشن 5E میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں, ایسوسیٹس ہیں, ڈپینڈنٹس ہیں, ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
سیکشن 5U جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمنس میں تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمنس کر کے رشوت لینے میں اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ بیوروکریٹ نے لیا تھا اور اس سے اس کو مانیٹری بینیفٹ ہوا تھا. پہلے یہ تھا کہ اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ وہ کیسز جو ہے وہ ایکسپلین کرتا تھا. اب انہوں نے وہ بیوروکریٹس کو بھی یہ فائدہ دے دیا ہے. اسی طرح سے سیکشن 18C جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور کر دیا ہے کہ جی اب جو FIR ہے وہ نہیں کر سکے گا نیب اور پہلے اس کو انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی اور کورٹ میں وہ لے کے جائیں گے اور وہ پروسیس جو ہے وہ ہوگا. 6 مہینے میں اگر انکوائری رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو سیکشن 23 ہے اس کو ابالش کر دیا گیا ہے اور جو ایکیوز ہے وہ اپنے ایسٹس اب جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر سکتا ہے. اور وہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں آپ بیچ نہیں سکتے جب تک کیس نہیں ہوتا. اب آپ اس کو آرام سے اپنے ایسٹس بیچیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. اللہ خیر صلی اللہ ECL آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا. سیکشن 24F جو ہے اس کو بھی انہوں نے ابالش کر دیا گیا ہے اور اب چیئرمین جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر سکے گا پولیس اسٹیشن اور کسی جو جگہ ہے اس کو جیل ڈکلیئر نہیں کر سکے گا. اور یہ بیسکلی جو وٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پروویژن دی گئی تھی اس کو انہوں نے کر دیا ہے ختم. اس کیسز میں ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب اس کو نیب کو FIA کی طرح انٹیریئر منسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. سو اب بنیادی طور کے اوپر جو 6 طرح کے کیسز ہیں 80% کیسز تو نیب سے نکل گئے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 1200 ارب روپے کے کل کیسز تھے ان میں سے 1100 ارب کے کیسز جو ہیں وہ تو نیب سے نکل گئے اور صرف وہ کیسز جو 100 ارب کے ہیں جو کہ ادھر ادھر کے یہ ہاؤسنگ ایجنسیز وغیرہ کے ہیں وہ رہ گئے ہیں. یہ افیکٹولی NRO2 ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے. صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا. انہوں نے واپس بھیجا لیکن ایک صرف میجورٹی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا. تو پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہے منصف بھی وہ خود ہے اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے جس کے نتیجے میں پاکستان میں افیکٹولی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. آپ نے NRO2 جو ہے وہ خود کو دے دیا ہے اور پاکستان کے اندر اب کھلی آزادی ہے آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں.